ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਛਾਂ ਪਾੜ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ੁੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, مصباحی بیان ہی کر لے گا نا بوتے تو بوتا، اور انہوں نے ساڈا کی کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ 4 دن یہ خبر فیس بک پہ چلے گی، 8 دن چل جائے گی، اس کے بعد کوئی نواں کام آ جائے گا، ہمیں پھر وہ مل جائے گا۔ دیکھیں نا ذرا سوشل میڈیا پہ خبر سرگرم ہے، اور جو دیکھ رہا ہے اس کا دل دکھ رہا ہے۔ کیسا منظر ہے حضرت، جی پہلے 2 رڑے، پھر 4 رڑے، پھر 3 رڑے، پھر 2 رڑے، پھر 3 ہی رہ گئے حضرت، ایک ایک کر کے ہوگی۔ کیسا ظلم ہے حضرت، میرے پیسیاں دے انہوں نے ہیلی کاپٹر خریدے نے، میرے پیسیاں دا تیل پہندا ہے، انہوں دا جیبو تیل نہیں سی پہنا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے یہ ہیلی کاپٹر ان کی عیاشیوں کے لیے تو میسر ہیں، لیکن 15 جانیں 1.5 گھنٹہ انتظار کرتی رہیں، ایک ایک کر کے سارے بہ گئے۔ لیکن یہ ہمارے ہیلی کاپٹر ہمارے پیسوں سے خریدے، ہمارے پیسوں سے اس کا تیل آنا تھا، لیکن وہ ہیلی کاپٹر ہمارے کام آ سکے۔ کیسے ظالم لوگ ہیں حضرت، کیسے سخت دل لوگ ہیں۔ اور وہاں حضرت فاروق اعظم ہے، یہ سارے مل جائیں، حضرت فاروق اعظم کی گلی کا جو کتا تھا، اس کتے کے پیر کو جو مٹی لگی تھی یہ اس کے قابل بھی نہیں ہے، یہ اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول گشت فرما رہے ہیں، دور ایک خیمہ لگا ہے، آگ جل رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، بندہ باہر بڑا پریشان بیٹھا، پوچھا کی ہویا؟ انہوں نے کہا جی میری بی بی درد ذہ چ مبتلا ہے، مسافر ہاں، پردیسی ہاں، کوئی جاندہ نہیں ہے، میں سمجھ نہیں آن رہی میں کی کرا۔ اسی وقت گھر گئے، اپنی زوجہ، اور زوجہ کون ہے؟ جن کا نام ہے ام کلثوم، اور حضرت ام کلثوم کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ اللہ کے محبوب کی نواسی ہیں، وہ سیدہ کائنات کی شہزادی ہیں، وہ حسن و حسین کی بہن ہے، وہ حضرت مولا مشکل کشا کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ فاروق اعظم کی زوجہ ہیں۔ حضرت آگے کہا ام کلثوم ایک نیکی ہے جو کرنا چاہتی ہوں۔ پوچھا کی ہویا؟ کہ باہر کوئی مسافر آئے نے بی بی درد ذہ چ مبتلا ہے، آؤ نیکی کر رہی ہے۔ چل بی بی صاحبہ نے حضرت زچگی کے لیے جو سامان چاہیے تھا بی بی صاحبہ نے سارا اٹھایا، حضرت عمر چلے گئے، بی بی صاحبہ اندر چلی گئیں، حضرت عمر نے باہر کھانے کا سامان رکھا، وہ بندے کو ساتھ بٹھا لیا، اس کو تسلی دی، کھانا پک گیا۔ اب کھانا کھا رہے ہیں تو اندر سے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز آئی، امیر المومنین اس بندے نو مبارک دو، اللہ نے انہوں پتر دیتا ہے۔ جب اس نے امیر المومنین سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ رو کے کہتا آپ امیر المومنین ہیں؟ آپ نے فرمایا میں عمر بن خطاب۔ سٹیٹس ویکھو حضرت اڑا دے، وہ یا سارے رل جائیں، وہ اونا دے گلی دے کتے دے پیر نو جڑی مٹی لگی سی وہ انہوں نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور تینوں کنے بلایا سی، اور تو نہیں سی آنا، اور ظالموں کو ہیلی کاپٹر ہی بھیج چھڑ دے ہونا۔ بس ایک ایک کر کے رڑ گئے۔ میں حضرت خدا کی قسم ہے مسجد میں بیٹھتا ہوں، جب بھی انسٹاگرام، فیس بک یا سٹیٹس لگائے یا یوٹیوب، جب وہ سامنے سے گزرتے ہیں تو پھر مجھے حضرت عمر یاد آتے ہیں، پھر مجھے میاں صاحب یاد آتے ہیں، جب میاں صاحب نے رو کے کہا تھا دین نبی دا وانگ یتیمہ، دین نبی دا وانگ یتیمہ، در در تکے کھاوے او کتھوں لے آواں، عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے۔ کیا انداز ہے حضرت، اپنی بی بی صاحبہ کو لے کے جا رہے ہیں، اور ایتھے حضرت صاحب ادھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ تھوڑے تھوڑے کر کے رڑ دے رہے، جوں حضرت پانی وددا گیا۔ مٹی نے کنی دیر پانی اگے کھلونا سی حضرت، کیا کی جواب دینا جا کے کل اللہ نو کی جواب دینا رسول، وہ جانا ہے نہیں سستیاں ہو گئیاں، وہ خون ہے نہیں سستا ہو، کسی نو کوئی ہے کوئی یار کوئی او دنیا دی منگورا ہے حضرت، نال پشاور ہے، منگورے تو کنی دیر اسلام آباد، منگورے تو کنی کہ دور ہے پنڈی حضرت، کنے منٹ لگنے سن اسلام آباد تو ہیلی کاپٹر آندے، کنے منٹ لگنے سن پنڈی تو ہیلی کاپٹر آندے، کنی دیر لگنی سی پشاور تو ہیلی کاپٹر آندے۔ لیکن کیا ہے، عمر تو پھر عمر ہی ہے نا، عمر تو پھر
دین نبی دا وانگ یتیم او در در تکے کھاوے دین نبی دا وانگ یتیم او در در تکے کھاوے او کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. بس پتر اللہ ہی ساڑھے حال تے رحم فرمائے. لیکن بات پھر وہی ہے جیسی عوام ویسے حکمران. قصور ساڈا بھی تے ہے, قصور ساڈا بھی تے. یہ پیچھے ادھر الیکشن ہوئے تو سیالکوٹ میں نا ایک سیٹ کا مسئلہ تھا. وہ جمعے والے دن سارے بچے میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا حضرت وہ خواجہ اسد صاحب اور عثمان ڈار والا نے وہ عثمان ڈار نہیں کاغذ منظور ہوئے, والدہ صاحبہ نے جمع کرائے نہیں منظور ہوئے, بیوی نے کرائے نہیں منظور ہوئے. وہ بچے میرے کو آ گئے. انہوں نے کہا حضرت تسی کاغذ جمع کراؤ, تسی لڑو, تسی یہ. میں کیا انہوں نے کہا نہیں حضرت تانوں کی پتہ دنیا تہاڈے نال کنا. میں پیار بھاویں کردے نے لیکن ووٹ انہاں نے مینوں دینا. انہوں نے کہا حضرت آپ کس طرح کہتے ہیں؟ میں مینوں پتہ ہے. انہوں نے کہا حضرت کو دیو نہ سانوں دلیل. میں مینوں گل دس کسی دے بچے یا بچی دا میرڈ نہ بنیا اور انہوں نے مینوں آ کے کہا حضرت صاحب تانوں ووٹ دیتا چل کے ساڈے بچے دے بچی دا داخلہ کراؤ. میرڈ کوئی نہیں بنیا تو میں داخلہ کرانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں کہا کسی دا بچہ چرس ویچدا پھڑ کتا تھانے والے لے گئے, وہ میرے کل آیا صاحب تانوں ووٹ دیتا چل کے چھڑاؤ. میں چھڑانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں کسی دے بچے دی 12-13 سال عمر ہے, موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا, گڈی نہیں چلا سکتا, ناکا لگا ہی پھڑ کتی, لائسنس بھی نہیں ہے, آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے, پولیس لے گئی, تسی میرے کل آئے حضرت وہ بچہ پھڑ کتا ہے, لائسنس بھی نہیں ہے, ایج بھی نہیں ہے, تو چل کے چھڑاؤ. میں چھڑانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں پھر تسی مینوں ووٹ کانوں دینا ہے؟ تسی مینوں ووٹ کیونکہ اسی چور ہاں, اسی چوری کرنی ہے, اس لیے سانوں اتنے بھی چور ہی چاہیے جڑا ساڈے نال رل کے چوری کرے ساڈی چوری پھڑے. جڑا ساڈے نال رل کے چوری کرے ساڈی چوری پھڑے. اس لیے ساڈا قصور ہے. جدن اسی ٹھیک ہو گئے سب ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے ضرورت ہے حضرت صاحب موضوع اور موضوع جدی انہوں لوڑ ہے. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں میری قوم کا سب سے بڑا مرض ہے شخصیت پرستی ہے. حالانکہ خدا پرستی ہونی چاہیے تھی لیکن قوم خدا پرست نہیں, قوم کی ہے شخصیت پرست. اتنی شخصیت پرستی ہے, اتنی شخصیت پرستی ہے, اور وہی ہماری خرابی کی وجہ. میں حضرت انگلینڈ اور انگلینڈ کا وزیر اعظم آ گیا سٹور خریداری کرنے. میں خود دیکھا, میں نے حضرت رشی سوناک نام ہے اس کا, گڈی تو اتریا ہے لوکاں چ لنਘ کے جانا, کسی نو کسی کیڑے نے تنگ نہیں کیتا. ہوندا نا کوئی اودے وچ جائے کہ اودے پیرے ڈگ پئے, کوئی انہوں اپنے کندھاڑے بٹھا لے, کسی نے کہا کوئی اپنے کپڑے وہ تھلے پا دے کہ تو لنਘ کے آؤ. کسی نے کچھ, انہیں جا کے اپنی ریڑھی آپ ہی پھڑی, آپ ہی انہیں چوک کے سامان پایا, آپ ہی جا کے انہیں بل کرایا, لے کے گھر آ گئے. پرائم منسٹر تو بہت بڑی چیز ہے. اتنے ادھر کسی سٹور چ MP آ جائے تو اسی وچ جانا تھلے. کیوں؟ کیونکہ شخصیت پرست ہیں, خدا پرست. اسی آپ بگاڑے نے حضرت. انہوں نے کی ضرورت اسی ہیلی کاپٹر نہ بھیج دے. جدو انہوں نے پتہ ہوتا کہ سلیمان نے میری ناساں انگلاں پا کے مینوں پوچھنا ہے, سلیمان نے میری واچھاں پاڑ چھڑنی ہیں. نظر انہوں نے پتہ ہے زوتی قوم ہے, مصباحی بیان ہی کر لے گا نا بوتے تو بوتا, اور انہوں نے ساڈا کی کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ 4 دن یہ خبر فیس بک پہ چلے گی, 8 دن چل جائے گی, اس کے بعد کوئی نواں کام آ جائے گا, ہمیں پھر وہ مل جائے گا. اس لیے ضرورت ہے حضرت کہ ان موضوع لے آئیے سارے رل کے. حضرت پہلے ویکھیے سانوں بیماری کیڑی کیڑی ہے حضرت, اور پھر حضرت اس بیماری دا علاج بلاؤ علماء نوں, اور انہوں کو حضرت ساڈا علاج کرو تاکہ حضرت ساڈے تے کو کرم ہوئے. باقی تو حضرت کو صرف محنت کرے تو آج بھی ہو سکتا ہے. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. لیکن سب تربیت ہی نہیں قوم کی ہوئی کوئی بھی. اب تو قوم بھی حضرت ادھر جائے تو ایسی ایسی باتیں سناتی آ کے کہ بندہ ہی پریشان ہو جائے. اور حضرت یہ بھی پریشانی میری سمجھ سے باہر ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت اس وقت ہوا میں, زمین پہ, زمین کے نیچے, پانی میں, پانی کی تہ میں تقریباً 18,000 اللہ کی مخلوق بس رہی ہے حضرت.
اور حضرت یہ جتنی مخلوق بس رہی نا ان میں فریج صرف ساڈے کول ہی ہے، بینک چ پیسے صرف اسی رکھے نے، اے ٹی ایم کارڈ صرف ساڈے کول ہے، چیک بک صرف ساڈے کول ہے، ہاں جی، گھر میں مرچ مسالہ دالیں لہسن پیاز یہ صرف ہم ہی جمع کرتے ہیں، باقی اس انداز سے کوئی مخلوق جمع نہیں کرتی۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے پھر بھی پریشان صرف ہم ہی ہیں حضرت، کوئی پریشان نہیں ہے حضرت، کوئی طوطا پریشان نہیں، کوئی کوا پریشان نہیں، کوئی گدھا پریشان نہیں، کوئی بھینس پریشان نہیں، پریشان پھر بھی ہم ہی ہیں حضرت، جس کو بنا کے اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنا کچھ جمع کر کے صرف یہ پریشان، کوئی مخلوق اس انداز سے جمع نہیں کر رہی جس طرح ہم نے جمع کیا ہوا، لیکن دکھ ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ چلو میں نام نہیں لوں گا حضرت، کون سی کیٹیگری ہے حضرت جو سڑکوں پہ نہیں آئی ہے، پوری نہیں پہن رہی، آج تک حضرت کوئی نہیں آیا، کوئی کووں نے کو ہڑتال کی ہو، کوئی طوطوں نے جناب کو جلوس نکالا ہو، جی پوری نہیں پہ رہی ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے حضرت، یہ کیا ہو کیا گیا حضرت، جس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا نائب ہے، جس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا سب سے بہترین شاہکار ہے حضرت، جس کو وہ کہہ رہے ہیں فی احسن تقویم ہے، یہ کیوں پریشان ہو گیا حضرت؟ وہ حضرت کہتا ہے حضرت بڑی پریشانی ہے رزق دے والے نے، کو وظیفہ دسو، آپ نے فرمایا سنگیا تو روز 100 بار استغفار کرنی، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ بڑا کبھی وظیفہ ہے حضرت، لیکن کہ ہم جس طرح کی استغفار کرتے ہیں وہ استغفار کر کے ایک بار پھر استغفار کرنی چاہیے، ہمارے استغفار کرنے میں بھی حضرت، ہم استغفار بدماشیوں والی تو استغفار کرتے ہیں ہم حضرت، اے دیکھو جی اے اللہ کو معافی منگن ڈے حضرت، استغفر اللہ استغفر اللہ، او بھائی یہ کیڑی معافی ہے، کہاں ہے ندامت، تجھے تو ندامت ہی کوئی نہیں، تیرا تو ساری نہیں جھکا، تو تیرا تو انداز ہی معافی مانگنے والا نہیں، ہم جس طرح کی استغفار کرتے ہیں وہ کر کے ایک بار اس انداز پہ بھی استغفار بنتی ہے، وہ آپ نے فرمایا 100 بار روز تو جڑا نا استغفار کرنی، اللہ کھول دے گا بوئے رزق۔ ظاہر ہے جی جو بندہ پریشان ہوتا ہے وہ کوئی در نہیں چھوڑتا حضرت، لیکن حضرت جی ایک بات میری یاد رکھیے گا، ایک در تے جنی در اسی نہ ننگائے تے پھر جڑے مرضی در تے جاؤ ککھ بھی نہیں ہونا حضرت، اور وہ در کیڑا ہے، وہ در اللہ دا در ہے حضرت، جتنی دیر آپ نے مسجد میں نہیں جانا آپ کو کہیں سے خیر نہیں پڑنی ہے، خیر ادو ہی کی تو پینی ہے جدو پہلے تانوں اس در تو خیر پینی ہے۔ اگر آپ مسجد میں نہیں جا رہے آپ جدھر مرضی جائیں، جس مرضی مزار پہ جائیں، جس مرضی، کوئی آپ کو کوئی لفٹ بھی نہیں کرائے گا آپ کو، آپ کے خیال میں حضرت آپ نماز پڑھے بغیر داتا صاحب کی مزار پہ جائیں تو کہ داتا صاحب اندر خوش ہوں ڈے، وہ تو داتا صاحب کی آواز نہیں آ رہی، وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی تو اگر مسجد نہیں جا سکتا تو ادھر کیا لینے آ گئے، آپ اگر 5 وقت مسجد میں نہیں جا رہے تو آپ کے خیال سے آپ اگر حضرت سید امام علی الحق کے مزار پہ جا رہے ہیں تو وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ تو وکری بات ہے، برزخ ہے حضرت، وہ ان کی آواز آپ کو نہیں آ رہی، وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی تو مسجد میں نہیں جا سکتا تو میرے پاس کیا منہ لے کے آ گئے، اگر آپ مسجد میں نہیں جا رہے آپ شعلہ شہید جا رہے ہیں تو وہ خوش تو نہیں صاحب مزار آپ کے آنے سے، وہ تو اندر سے کہہ رہے ہیں بھائی جا کم کر جا کے، تو اگر میرے اللہ کے بلانے سے اللہ کے گھر نہیں جا رہا تو ادھر کیا آ گیا منہ اٹھا کے، جا پہلے 5 وقت ادھر جا پھر ادھر آنا، آپ کو کہیں سے خیر نہیں پڑے گی ادھر، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، یہ کون سا تماشا ہوا حضرت، وہ ادھر کیا یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ مسجد میں نہ جانا میرے مزار پہ آ جانا، بتاؤ کہاں لکھا ہے کشف المحجوب میں، یہ بتاؤ کہاں ہے یہ داتا صاحب حضرت بابا فرید کی تعلیمات حضرت، کہاں حضرت سلطان باہو نے یہ کہا آپ کو حضرت، کوئی فائدہ نہیں حضرت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تو پھر پہلے نماز حضرت، دیکھیں نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، حضرت سلطان باہو، ایک کیا کہہ رہے ہیں، ایک فرما رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ، تو وہ دے مزار تے جائیں بغیر نماز پڑھیں، ایک کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے برا ہے، تو نماز پڑھے بغیر انہوں نے مزار تے جائیں، وکری بات ہے حضرت، کوئی آنکھ والا دیکھے کہ صاحب مزار کیا کہہ رہے ہیں آگے سے، اس لیے پتر یہ میری گل یاد رکھی ہوا ہے، جے اتھوں نہیں تو پھر کتوں بھی نہیں ہے، کیونکہ قربان جاؤں جی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی کمال ہی کر چھڑے، آپ نے کیا فرمایا،
آپ نے فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی. گل مکا چڑی ہے, گل مکا چڑی. جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی. وہ نہیں بیلی تو کوئی نہیں بیلی, تینوں کسی نے منہ بھی نہیں لانا ہے. یہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم آپ کا کوئی بچپن کا دوست ہے؟ عرض کی تھی رب کریم ایک درزی میرا بچپن دا دوست ہے. فرمایا اچھا جاؤ جے پھر ایڈا ہی دوست ہے تو پھر اپنے دوست کو اج سوئی تے لے کے آؤ. سوئی اس دور میں بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی, اس دور میں بھی کوئی اہمیت میرے خیال سے آج بھی سستی ترین ایٹم ہے. مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا دور, میں نے 25 پیسے کی بھی خریدی ہے, میں نے 50 پیسے کی بھی خریدی ہے, میں نے 1 روپے کی بھی خریدی ہے جب والدہ صاحبہ حیات تھی. اب نہیں مجھے پتا اب اس کی کیا قیمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کے پاس, وہ بڑا خوش ہوا کیونکہ صرف دوست نہیں سر مبارک پہ تاج نبوت بھی سجا ہوا ہے. باتیں ہوتی نہیں, وہ آخر خود ہی عرض کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بھائی تو درزی ہیں تو پھر تیرے کو سوئیاں تو واہ ہوں گی بڑیاں. فرمایا انہیں واہ وچوں صرف ایک سوئی دے دے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت جان منگو تے حاضر ہے, سوئی نہیں دینی کوئی. آپ نے فرمایا تیری میری دوستی کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ ان کا بالکل گل ٹھیک ہے لیکن سوئی نہیں میں دینی کوئی. آپ کوہ طور پہ واپس اللہ پاک نے پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی رب کریم کہتا ہے کہ تیری میری دوستی کے سامنے سوئی کی کوئی حیثیت نہیں لیکن سوئی دینی. آپ نے فرمایا کلیم پھر جائیں. آپ پھر گئے, وہ لکھا قدموں میں گر گیا, ساری سوئیاں پیش کیں, اپنے پہلے والے سلوک پہ معافی بھی چاہی, معافی دے چھڑو بد دماغ خراب ہو گیا, ساری ہی تڑیاں نے, ایک نہیں سی دے رہے ہیں ان کے اندر ساری ہی تڑیاں نے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ واپس اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی؟ عرض کی تھی رب کریم پہلے ایک نہیں سی دیندہ کہندہ ان ساری ہی تڑیاں نے. فرمایا پہلے بھی اس کے دل میں نے ڈالا تھا, اب بھی اس کے دل میں نے ہی ڈالا ہے. جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی. اب کیونکہ موضوع تھوڑا میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو طویل کروں. حضرت جی پاکستانیاں دا اس لیے کوئی بیلی نہیں کہ ہوں ساڈا وہ نہیں بیلی ہے, میں موضوع کھل جائے گا. چلو بات آ گئی, ساڈا پاکستانیاں دا اس لیے ہوں کوئی بیلی نہیں کیونکہ ساڈا وہ بیلی, اسی کوئی گل ہوتی نہیں منی ہے. یہ وکری بات ہے حضرت. کتنے پاکستان کے حالات خراب چل رہے ہیں. مجھے نہیں جی یاد پڑتا کو ایک بندہ کدی میرے کو لایا ہوئے اور اس نے آ کے پوچھا ہے حضرت دسو ہاں قرآن کی کہندا ہے. میں احمد میر دی بھی سن لئی, میں نجم سیٹھی دی بھی سن لئی, میں جناب وسیم بادامی دی بھی سن لئی, میں او دی بھی سن لئی, میں او دی بھی سن لئی, میں او دی بھی سن لئی. حضرت تسی دسو ہاں قرآن کی کہندا ہے کیوں حالات اتنے خراب ہو گئے, کیوں زمین ہم پہ تنگ ہو رہی ہے, کیوں آسمان ہم سے روٹ گیا. گندم پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہم ہے, نمک پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہم ہے, یورینیم ہمارے پاس ہے, لتھیم ہمارے پاس ہے, تانبا ہمارے پاس ہے, کوئلہ ہمارے پاس ہے, سونا ہمارے پہاڑوں میں پڑا ہے. کوئی دنیا کی ایسی نعمت نہیں جو پاکستان میں پیدا نہیں ہوتی. انجیر میرے پاس, بادام میرے پاس, اخروٹ میرے پاس, چلغوزہ میرے پاس, زیتون میرے پاس, کھجور میرے پاس. کون سی ایسی نعمت ہے دنیا کی جو پاکستان میں نہیں ہے؟ آم میرے پاس, کینو میرے پاس. حضرت دسو ہاں قرآن کی کہندا ہے. ساریاں دی میں سن بیٹھا, او دی بھی سنی, او دی روز راتی میں گھنٹہ بہ کے جناب لت رکھ کے تے میں سننا وا فلانا چینل. او حضرت دسو ہاں قرآن کی کہہ رہے؟ نہیں جے باجی آیا کوئی, ایک بندہ نہیں آیا پوچھنے لئی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرت, کیوں حالات اتنے خراب ہوئے. وہ پتہ نہیں حضرت کسی نے پوچھنا آنا کہ نہیں آنا ہے کوئی. چلو آج بیٹھے ہیں سارے مل کے تو میں بتا دیتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے. پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ نَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. قرآن ہے جی, غالب کا شعر نہیں, میر تقی میر کی غزل نہیں, نصرت کی قوالی نہیں. قرآن پڑھا میں نے آپ کے سامنے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو. اوے پاکستان والے ہو, تاڑی میری اتھوں نہیں جے تنگ ہوئی, تاڑی میری اتھوں تنگ ہوئی جے, اور کھلنی بھی اتھوں جے, تھلو کسے کو کھلنی نہیں. آپ ایویں اس پہ آسے ہیں لگائے بیٹھے ہو. وہ کھول لے گا, وہ ٹھیک کر, کسی ایک سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوگی.
ये ठीक आपने और मैंने खुद ही करनी है। और मैं चलो इसको आसान कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी माइशत का दरवाज़ा बंद है, सारे बड़ा ज़ोर मारने पे कि दरवाज़ा खुल जाए, अभी लान दे रहे हैं बार बार, दरवाज़ा खुल नहीं रहा। क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि भाई तेरी और मेरी चाबी में धंधे कोई नहीं, इसमें धंधे डलवा। एक धंधा इसमें नमाज फजर का डलवा, एक धंधा इसमें नमाज ज़ोहर का डलवा, एक धंधा इसमें नमाज असर का डलवा, एक धंधा इसमें नमाज मगरिब का डलवा, एक धंधा इसमें नमाज इशा का डलवा। 5 धंधे हो गए। एक धंधा इसमें तिलावत कुरान करीम का डलवा। मैं मैनू गल दस, किसी के बच्चे या बच्ची का मैरिड ना बनया और उन्हें मैनू आके कहा हज़रत साहब तुहानू वोट दिता, चल के साढ़े बच्चे ते बच्ची का दाखिला कराओ, मैरिड कोई नहीं बनया तो मैं दाखिला कराना है? उन्हें कहा नहीं। मैं क्या किसी का बच्चा चरस वेचदा फड़ कत्ता, थाने वाले लै गए, मेरे को आया साहब तुहानू वोट दिता, चल के छड़ाओ, मैं छड़ाना है? उन्हें कहा नहीं। मैं किसी के बच्चे की 12-13 साल उम्र है, मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, गड्डी नहीं चला सकता, नाका लगा ही फड़ कत्ती, लाइसेंस भी नहीं है, ID कार्ड भी नहीं है, पुलिस लै गई, तुसीं मेरे को आए तो बच्चा फड़ कत्ता है, लाइसेंस भी नहीं है, एज भी नहीं है, तो चल के छड़ाओ। मैं छड़ाना है? उन्हें कहा नहीं। मैं फिर तुसीं मैनू वोट काहनू देना है? तुसीं मैनू वोट क्योंकि असीं चोर हाँ, असीं चोरी करनी है, इसलिए सानू उत्ते भी चोर ही चाहिए, जिहड़ा साडे नाल रल के चोरी करे साडी चोरी फड़े, जिहड़ा साडे नाल रल के चोरी करे साडी चोरी फड़े, इसलिए साडा कसूर है। जिस दिन असीं ठीक हो गए सब ठीक हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत है